ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد امریکہ میں نیشنل اور انٹرنیشنل پالیسیز ہی نہیں بلکہ سماجی نظام بھی انوکھے پیراڈائم شفٹ سے گزر رہا ہے۔ ٹرمپ کے ایکشن سے کینیڈا، میکسیکو اور یورپ کے بڑے بڑے ملک تو کیا امریکہ کے ٹرانسجینڈر یعنی خواجہ سرا بھی نہیں بچ سکے ہیں۔ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ یو ایس آرمی میں اب میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، ٹرانسجینڈرز کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ٹرمپ نے امریکی فوج میں تعینات ہزاروں کی تعداد میں موجود ٹرانسجینڈر ٹروپس یعنی کہ خواجہ سرا فوجیوں کو سیپریٹ کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ یو ایس آرمی میں ٹرانسجینڈر پرسنل سے متعلق بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا حکم نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ Thousands of transgender troops are facing removal from the military because of the Trump administration's ban on their service. The Pentagon says they have a choice: either self-identify and leave voluntarily with extended benefits or face involuntary separation. یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ٹرانسجینڈرز کی ٹرمینالوجی پیدائشی خواجہ سرا یا تھرڈ جینڈر کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ٹرانسجینڈر سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بائی برتھ میل یا فیمیل تو پیدا ہوئے ہوں گے، پیدائش کے وقت ان کے جینڈر کا تعین بھی ہوا ہوگا، لیکن بعد میں انہوں نے میڈیکلی اپنی مرضی سے یا اپنی حالات کی وجہ سے اپنی جنسی شناخت یعنی جینڈر آئیڈینٹی تبدیل کرا لی۔ ویسے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن تمام سٹیزنز کے لیے لبرٹی، ایکویلٹی اور ڈگنیٹی کی ایڈوکیسی کرتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن وکٹری کے ساتھ ہی اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ میں اب صرف 2 جینڈر ہوں گے، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ٹرانسجینڈرز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ It will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female, male and female. یو ایس ملٹری میں 1.3 ملین ایکٹیو ٹروپس ہیں، جن میں تقریباً 15,000 ٹرانسجینڈرز ہیں۔ اس ڈیٹا کا اسٹیمیٹڈ سروے کے بعد کیا گیا، جس میں 2,000 سے زیادہ امریکی فوجیوں میں جینڈر یعنی جنس کی ڈٹرمنیشن کے حوالے سے مشکوک بے چینی پائی گئی، اور وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ مرد ہیں یا خاتون ہیں۔ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ڈیفنس منسٹر نے ایک میمورنڈم جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر امریکہ کی ملٹری کو جوائن نہیں کر سکتے۔ میمو کے مطابق امریکی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ یو ایس ملٹری کے لیے ہر لحاظ سے بہترین اور اعلیٰ اقدار کے ٹروپس کا سلیکشن کیا جائے، جبکہ ٹرانسجینڈرز کو برقرار رکھنے کی پالیسی آرم فورسز کے میڈیکل، سرجیکل اور مینٹل ہیلتھ کے سخت سٹینڈرڈز سے کمپیٹیبل نہیں ہے۔ اس میمو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو سروس سے انٹیکٹ رکھ کر فوجی یونٹ کی انٹیگریٹی پر بھی اثر پڑے گا۔ We agree with the assessment of the executive order that was issued by the White House that there are mental health issues associated with gender dysphoria that complicate military service and readiness, and as a result we made the decision. اس میمو سے پہلے صدر ٹرمپ کے دستخط سے جاری کردہ پریزیڈنشل آرڈر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرانسجینڈر ٹروپس امریکی فوج کی ایکسلنس اور ریڈینس پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں پریزیڈنٹ کے ایگزیکٹو آرڈر کا فارمل، لیگل اور ریگولیٹری اسٹیٹس ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ان آرڈرز کو مکمل پروٹوکول دینے کے پابند ہیں۔ نئے پریزیڈنٹ کے پاس بھی پرانے ایگزیکٹو آرڈر کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنسی اسیوم کرتے ہی بائیڈن دور میں جاری کیے گئے 78 ایگزیکٹو آرڈرز کو ختم کر دیا تھا یا ریووک کر دیا تھا، جن میں ایک ٹرانسجینڈر سے متعلق بھی آرڈر تھا۔ امریکن ہسٹری میں پریزیڈنٹ اوباما پہلی بار باقاعدہ طور پہ ٹرانسجینڈرز کی آرمی میں شمولیت کے حامی ہوئے تھے اور اس کے لیے ایکشن کیا تھا۔ First, the federal government already prohibits employment discrimination on the basis of sexual orientation. Once I sign this order, the same will be explicitly true for gender identity. انہیں کیریئر کے دوران ہارمونل تھراپی اور جینڈر ایفرمیشن سرجریز کی فیسلٹی بھی دی تھی۔ آپ اپنی شناخت بدلنا چاہتے ہیں، اپنا جینڈر بدلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو میڈیکل کا آپ کو اقدامات کرنے ہیں اس کا خرچہ
خود فوج اٹھاتی تھی۔ اوباما دور میں ٹروپس کی جینڈر ٹرانزیشن سے متعلق تمام اخراجات ملٹری ایکسپنسز کے ہیلتھ بجٹ سے ادا ہوتے تھے۔ اوباما ایڈمنسٹریشن سمجھتی تھی کہ جب تک کوئی شخص ملٹری کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے اس وقت تک جینڈر آئیڈینٹی ملٹری سروس میں بیریئر نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم جنوری 2017 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس پالیسی کو ختم کیا تھا۔ پھر 2021 میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے ذریعے ٹرانسجینڈرز کو دوبارہ فوج میں سروس دینے کا حق دیا گیا اور اوباما کے دور کی پالیسی کو ریسٹور کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا۔ Enabling all qualified Americans to serve their country in uniform and essentially restoring the situation that existed before where transgender personnel, if qualified in every other way, can serve the government in the United States military. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے مارچ 2021 میں ایک ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ریچل لیوین کو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیلتھ تک اپوائنٹ کر دیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر اس وقت ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی 2 لیڈی سینیٹرز نے بھی انہیں ووٹ دیا تھا۔ وہ امریکہ میں نائب وزیر کے عہدے پر تعینات ہونے والی پہلی ٹرانسجینڈر تھی۔ یو ایس اے فیکٹ کے مطابق امریکہ میں 2.3 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہیں۔ 23 لاکھ امریکی ٹرانسجینڈر تصور کیے جاتے ہیں جو امریکہ کی ایڈلٹ پاپولیشن کا تقریباً 1% ہیں۔ امریکہ میں ٹرانسجینڈرز کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے ٹرمپ کے آرڈر کو ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور امریکن سوسائٹی میں ان کے لاکھوں کروڑوں حامیوں میں بہت بڑے ڈیفائنس کا ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس آرڈر کو انفیئر اور بائسڈ قرار دیا ہے۔ جون 2020 میں LGBTQ رائٹس کیس میں امریکی سپریم کورٹ نے بھی یہ رولنگ دی تھی کہ کوئی بھی کمپنی یا امپلائر اپنے ورکرز کو ان کی جینڈر آئیڈینٹی کی وجہ سے نوکری سے نہیں نکال سکتا۔ ایسی ڈسمسل غیر قانونی ہوگی۔ اب ایک بار پھر صدر ٹرمپ کا فیصلہ قانونی جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ مختلف ڈسٹرکٹ کورٹس میں اس آرڈر کے خلاف پٹیشنز فائل ہوئی ہیں جس میں یہ پوزیشن لی گئی کہ یہ پریزیڈنشل آرڈر US کانسٹیٹیوشن کی 5th امینڈمنٹ کی خلاف ورزی ہے، اس کی وائلیشن ہے۔ کولمبیا کی ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج اینا ریس نے پروسیڈنگز کے دوران ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اٹارنیز کی بظاہر زبردست کھنچائی کی۔ جج نے سوال کیا کہ کیا یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی پالیسی ہے؟ ہزاروں لوگوں پر یہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ ایک پورے گروپ کو جھوٹا، امورل اور ان لافل قرار دینا محض باعث ہونے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 3 different federal judges now have effectively blocked the president's plan to terminate anyone who is transgender from serving in the military and also block future openly transgender service members from signing up. تاہم اس حوالے سے امریکن سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے لا کو برقرار رکھا تھا۔ The Supreme Court has lifted a temporary nationwide injunction that had blocked the Trump administration from banning transgender people from serving in the military. The nation's highest court ruled along party lines 6-3 to reinstate the ban while the litigation continues in lower court. امریکہ میں ریٹائر فوجی بھی ٹرانسجینڈر پالیسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سابق فوجیوں کی تنظیم امریکن ویٹرنز فار ایکول رائٹس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹرانسجینڈر ٹروپس پر پابندی ہزاروں ہائیلی اسکلڈ پرسنل کو امریکہ کے ڈیفنس جیسے اہم کام سے ہٹا کر نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ٹرانسجینڈرز کو ہٹانا نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ You know, I have dedicated about 19 and a half years of service. I did the 2 tours in Iraq and Afghanistan, 60 combat missions. I have been at the pinnacle of naval aviation. I think I'm proof standing here that, you know, we are qualified to serve. If we yank them out, it leaves critical holes that are going to take decades to fill. We've seen transgender people serving honorably for the last several years. And what has changed between now and then? They wake up tomorrow without a job, being removed from their commands. Operational readiness will be impacted. And so there's commands that are going to be left without leaders. There's going to be real life implications for theaters around the world where our military is protecting this country. So I think it's a really dark day for our country where basically we're allowed to discriminate against a class of people. دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹرانسجینڈرز پر صرف فوج میں جانے پر ہی پابندی نہیں لگائی بلکہ ان کے ویمن سپورٹس اور کمپٹیشن میں حصہ لینے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم مردوں کو ٹرانسجینڈر بن کر لڑکیوں کو کھیل میں شکست دینے اور انہیں زخمی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ With this executive order, the war on women's sports is over.
Under the Trump administration, we will defend the proud tradition of female athletes, and we will not allow men to beat up, injure, and cheat our women and our girls. From now on, women's sports will be only for women. اس آرڈر کے بعد اب امریکہ میں کوئی اسکول بھی اگر اس فیصلے کے خلاف جائے گا تو اس کی آفیشیل فنڈنگ روک دی جائے گی، بلکہ آفیشلز کو ان اسکولز پر فائن لگانے کا اختیار ہوگا جو ٹرانسجینڈر ایتھلیٹس کو لڑکیوں کی ٹیمز کا حصہ بننے یا ان سے مقابلے کی اجازت دیں گے۔ The Department of Justice has filed a lawsuit against California Department of Education and the governing body for women's sports in California. We've made it very clear, only women in women's sports under Title IX. An example in California, a boy who was in track and field, he would have lost every race. Yet in women's sports, he won over 36 medals. Those medals should be returned to the women, as well as no boys will be allowed in women's locker rooms. No longer. The Department of Education and the Department of Justice, we will protect girls in girls' sports. ایک اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ٹرمپ نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے کہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو انفلوئنس کریں کہ وہ ٹرانسجینڈر ایتھلیٹس سے حوالے سے اپنے ریڈیکولس رولز میں تبدیلی لائیں۔ صدر ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نیوم کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ان لوگوں کی ویزا اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیں جو دھوکے اور غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں اور ویمن سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں۔ دراصل انلیگل امیگرینٹس اور ٹیرف پالیسی کی طرح امریکہ میں ٹرانسجینڈرز کا ایشو بھی صدر ٹرمپ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں اور ایک بار پھر کر رہے ہیں۔ اپنی پہلی ٹرم میں تو وہ اس حوالے سے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، دیکھنا یہ ہے کہ اس بار انہیں ٹرانسجینڈرز کے خلاف یہ جو ان کی کیمپین ہے اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں۔